السلام علیکم، صبح بخیر، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جناب آج جو ہے نا پوئٹری کی 2 لائنیں میری نظر سے گزری، تو اس میں جو پیغام ہے نا وہ مجھے چبھ رہا ہے۔ یہ 2 لائنیں میں نے پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ پترا ویچیا گھر بابولدا، پترا ویچیا گھر بابولدا، دھی آوے بس بوہے ویکھن۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو ہے نا بیٹیوں کو اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور بیٹوں کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن بعض جگہ جو ہے وہ شو نہیں کراتے، یا کئی جگہ بچے جو ہیں یا بیٹے جو ہیں وہ نسبتاً بیٹیوں کے لاپرواہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو شعر ہے نا جس پر میں اصل بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ اس نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ بیٹے جو ہے وہ باپ کا گھر یا حصہ جو اپنا لے کے وہ سیل کر لیتے ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں ان کو صرف دروازوں سے مطلب ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو پوئٹری کر کے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ ہمارے استحصال کا راستہ کھولتے ہیں، یعنی بیٹیوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ آپ کی تو بس محبت ہی جو ہے نا وہ قیامت ہے، اور اس حساب سے آپ تو حصہ لے ہی نہیں سکتے، اور آپ کو تو صرف جو ہے نا ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ ماں باپ کی یادوں میں اور اس چیز کی یادوں میں ہی بس رہیں۔ یادیں اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، اور اللہ کے رسول نے جو عورت کو حق دیا ہے نا وہ اپنی جگہ۔ جب آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہوتی ہے اور بیٹا بھی آپ کے پاس ہوتا ہے تو کیا آپ کبھی ایسا کر سکتے ہو کہ آپ بیٹے کے منہ میں تو نوالے ڈال دو اور بیٹی کو کہو کہ تم بیٹا صرف باپ کی جو ہے شفقت سے گزارا کر لو؟ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وراثت میں عورت کو حصہ دیا ہے اس میں جو بیٹی کا حصہ ہے وہ باپ کی انتقال کے بعد، اللہ اور اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ اگر ایک رسی بھی گھر میں ایک رسی کا ٹکڑا بھی ہے نا اس کو بھی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے، تو بیٹی کا وراثت میں حصہ لینا کوئی جرم نہیں ہے اور اس کو یہ حصہ ملنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس بیٹی نے وراثت میں سے حصہ لے لیا اور وہ جو ہے نا بہت کئی ٹائم جو ہے اس کو لوگ بلاتے نہیں ہیں یا ان کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو ان کا حق ہے، تو اگر بیٹے اب وراثت میں سے حصہ لے کے وہ نیچے نہیں ہوتے تو بیٹیاں کیوں ہوں گی؟ ان کے حق تو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول دے رہا ہے، اور وہ دے بھی دیکھے مطلب بیٹی کو آدھا دے رہا ہے، بیٹے کو فل دے رہا ہے۔ اس پہ اب ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم بات کریں، یہ اللہ بہترین جاننے والا ہے کہ اس نے اس طرح کس لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن آپ اس کی ذہن سازی مت کیجیے کہ آپ جو ہے نا بس آپ محبت کرنے کے لیے ہی جو ہے پیدا ہوئی ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ ہمیشہ یعنی کہ اپنے حصے گنوانے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہیں، اور یہ چیز جو ہے نا بالکل غلط ہے، اور یہ ہندوؤں اور سکھوں سے آ رہی ہے، اور ہندوؤں اور سکھوں میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس میں جائیداد میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا، یعنی غیر مسلمز میں، اور اللہ نے عورت کو بہت عزت دی ہے اور اس کو تمام حقوق دیے ہیں، اور جہاں اور تمام حقوق دیے ہیں تو وہاں یہ بھی دیا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے والد کی جائیداد میں سے حصہ لے سکتے ہیں، اور حصہ لینے کے بعد بھی بالکل اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب آ جائیں بات والدین کی، تو جہاں بیٹے کو یہ حکم ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے تو بیٹی بھی اپنے والدین کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے چونکہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے تو جو ہے نا اس نے کبھی کبھار آنا ہوتا ہے، اور اس لیے ظاہر ہے وہ 1 دن یا 2 دن کے لیے آئے گی، تو وہ محبت کے ہی معاملات ہوتے ہیں، اور بیٹے چونکہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب بندہ ایک جگہ پہ رہتا ہے تو کبھی تھوڑی بہت اونچ یا نیچ یا اچھی یا بری باتیں ہو جایا کرتی ہیں، یہ ہر جگہ کا معاملہ
ہوتا ہے. اور لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بیٹے جو ہے وہ والدین سے محبت نہیں کرتے. بیٹے بھی والدین سے محبت کرتے ہیں. ہاں وقت کے ساتھ تھوڑی لاپرواہی آ رہی ہے رشتوں میں، اور اس چیز کو جو ہے نا کور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور جب آپ کو ضرورت تھی، جب آپ خود کو نہیں پال سکتے تھے، آپ کے والدین نے آپ کو پالا تھا. اور اب جب کہ آپ بڑے ہو گئے اور والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، اور ضرورت ہے کہ آپ بھی ان کو اتنی ہی محبت کے ساتھ پالیں اور اتنا ہی عزت اور احترام دیں. اور ہمیشہ جو ہے نا اپنی بہنوں کے حق ادا کیا کرو. اپنی بہنوں کے یہ حصے کھا کے آپ بڑے نہیں ہو جائیں گے، الٹا آپ گنہگار ہوں گے. اور کسی کا بھی حق یا حصہ اگر والد بھی جان بوجھ کے اپنی بیٹی کا حق حصہ ادا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں جا کر اس کو جواب دینا پڑے گا. تو اپنے تمام جو ہے نا معاملات دنیا میں کلیئر کیجئے اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق. ہم لوگوں کو 4 شادیوں کے اوپر فوراً جو ہے یاد آ جاتی ہے سنت، اور ہمیں بہنوں کا حق اور حصہ دینے پہ سنت یاد نہیں آتی. تو اس لیے جو والد کا جو بھی جائیداد ہے، چاہے وہ ایک جوتے کا ٹکڑا ہے یا ایک رسی کا حصہ ہے، اس میں سے والدین کے انتقال کے بعد بیٹے اور بیٹیوں کا برابر حق ہوتا ہے، اور ان کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو تقسیم کریں. تو کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں، نہ بیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھائی کا حصہ کھا جائے، اور نہ یہ بیٹے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بہن کا حصہ کھا جائے. تو اس پر کیجئے گا، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ. بہت شکریہ.